معزز سامعین کرام، تقریر میں ہی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے علماء حضرات نے خطاب فرمایا ہے، جو دو تشریف لے گئے انہوں نے فرشتوں اور عرش کے متعلق اشارہ فرمایا۔ انسانوں کے لیے جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بعض انسان بھی اور فرشتے بھی صرف الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا ہے اسم ذات کا ذکر۔ وہ عرش کے اوپر 70,000 فرشتے حلقہ باندھے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت میں بیماری کی وجہ سے بات بھول جاتا ہوں، امام سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہم عصر ہیں، محدث ابن جوز نے لکھا، ابن جوزی لکھتا ہے کہ امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں نے خود دیکھا، جوزی فرماتے ہیں کہ 500 آدمی اور ہر آدمی کے سامنے ایک ایک موقع پڑا ہوا تھا۔ اور اس کے رسول کا یہ عالم ہے کہ جب مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو قبر شریف سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا ولدی، اور مرکز شریف تو امام رفاعی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میری تسلی کراؤ، اپنے دست اقدس کو بھی باہر نکال دیجیے تاکہ میں بوسہ دے دوں۔ تمام علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت بعضوں نے کہا 75,000 آدمی تھے، بعضوں نے کچھ زیادہ ہی لکھا ہے۔ مرکز انور شک ہوتا ہے اور دست اقدس باہر آ جاتا ہے۔ اور اس میں حضور غوث پاک بھی تھے، بوسہ دیا۔ اس کے مقام کی لیے میں کرتا ہوں کہ امام احمد رفاعی اپنے کتاب میں حضرت علامہ نے اشارہ کیا، جو سابقہ تشریف لے گئے، بحر شریف سے فارغ ہیں، مدرس قسم کا آدمی ہے، لندن کے درس میں ہی پڑھاتا رہا ہے، پھر ملاقات کے لیے آئے تھے، ان کو پروگرام کو پتہ نہیں۔ 7 لاکھ مریدین تھے اور 80,000 ان کے خلفاء تھے۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک جوڑا کپڑے پہنے ہوتے تھے، میلے ہو جاتے دریا میں چھلانگ لگا کر کے ہاتھ بن کر کے واپس آ کے وہی اور حضور غوث پاک کے ہم عصر ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ جو شہرت غوث پاک کو ملی ان کو نہیں ملی، سوائے خاص لوگوں کے کوئی نہیں جانتا۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عرش کے اوپر 70,000 فرشتے، سب کے سب حسین جوان،
قدرت کی ان کی آنکھوں میں کالی ڈوری پڑی ہوئی. جبریل علیہ السلام صدارت فرماتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام اشعار سناتے ہیں. اتنا خوشحال ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. ہم نے تو بچپن میں علماء حضرات سے سنا کہ ایک مرتبہ وہ سور کو پھونک دیا تو زندہ ہو جائیں گے، اور پھر ایک مرتبہ پھونک دے گا تو مار دیا جائے، سارے مخلوق مر جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کام ہے. تو زمین کے اوپر جو مجالس سے ذکر ہوتے ہیں اور اس میں وجدانی کیفیت، وہاں سے کوئی روح کی آواز ہے، کوئی لیٹتا ہے، کوئی دمال ڈالتا ہے، کچھ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہاں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس مجلس کو جو عرش پر مسجد لگی ہے، مجلس لگی ہے، اس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اس لیے یہ تڑپتے ہیں. تڑپتے اور لکھتے ہیں کہ عرش سے رس کی شکل میں سارے ہاتھ دیا. اور ایسی ہی مجالس میں نے مڈل ایسٹ اور دبئی اور خود مدینہ شریف میں دیکھا ہے، اس میں شامل ہوا. تو یاد رکھو، ہماری یہ دو جو ناز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ہماری ایجاد نہیں ہے. وہاں دیکھ کر کے متاثر ہوا، پھر ان دوستوں کو ٹریننگ یہ سمجھنے کہ میں نے کیسے شروع کیا. اور ایسا ذکر ہوتا ہے گھنٹوں تک، ذکر کہ تمہیں بھی عادی ہوں. ہندوستان میں سکھوں کو بھی کروایا. اور ضیاء الحق صاحب کو بھی سن 80-81 میں علماء و مشائخ کنونشن تھی، اس کو قبول ہوئی. خواجہ اجمیری کے بازار میں چادر پوشی کے لیے ڈیلیگیشن پاکستانی جا رہے ہیں. پھر بھی میں نے کہا کہ ایسی جا رہے ہیں، چاروں طرف کافر ہے، ان کو ذکر کراؤ. ایک بوڑھا سکھ کہتا ہے، یار آج 30 سال کے بعد مسئلے کا کلمہ سنے. یہ ذکر بے جہر میں بھی کمال ہے. دو چار مہینے ہوئے خدام الدین رسالے نہیں لکھا، 2 صفحے قرآن اور حدیث پر ثبوت دیا ہے. اور آخری میں لکھتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو زور سے ذکر بالجہر کرتے تھے، دراصل وہ ایسی نہیں کرتے، ان کے پاس قرآن و سنت کی دلیل موجود تھی. تو عرش کے اوپر سیدنا جبریل علیہ السلام کی صدارت، جب وہ ذکر کرتے ہیں، وہ اشعار پڑھتے ہیں. وہ اشعار کو ذہن میں نہیں، امام رفاعی نے اپنی کتاب میں لکھا. تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اپنی تسبیحات موقوف کر کے توجہ ہو جائے. تو اس میں ذات کا ذکر اللہ، یہ عرش کے اوپر فرشتوں کا ذکر ہے. عرش سے اوپر ایک مقام ہے، لاہوت کا مقام. وہاں پر وہ فرشتے صرف ہو کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے ہندوستان کے امام غزالی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی ہو میں گزاری. بلکہ ابن عربی فصوص الحکم میں لکھتے ہیں کہ یہ اس میں ذات مطلق ہے، ہو کا ذکر. کیونکہ داتا صاحب کا کل شروع ہو رہا ہے، تو آؤ حضور داتا صاحب کا بھی ذکر خیر ہو جائے. چلے ایک دوست خلیفہ صاحب بیمار تھے بہت شدت سے،
وہی اللہ کر رہا. تو مجھے والد صاحب کی بات یاد ہے. ہاسپٹل میں تھے, بہت بڑے آدمی کونے میں چارپائی پر پڑے تھے, پوری واہ اللہ فریاد کرتے. والد صاحب اس کے پاس گئے کہ آواز کو ویسے بھی نکال دے. بتائے دانت و فریاد کے اس کے ساتھ یہ کرو اللہ نمازی کرنا ہے تو رب کے نام سے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف میں مقام آتا ہے بس کا سینہ بند ہوا, مختلف درباروں میں پھرتے رہے. ڈاکٹر صاحب کشف معجوب ہے, پھرتے پھرتے مشہد مقدس پہنچے. میں وہاں حاضری کی ہے. میں نے الحمدللہ ساری دنیا کا سفر کیا بس ایک ذوق ہے, اور اللہ والے جہاں سنتا ہوں اب بھی ملتا ہوں. فائدہ ہے. توس جاتے ہوئے مشہد مقدس سے, جہاں پر ایران کا 1000 سالہ شاعر فردوسی اور جس نے شاہنامہ اسلام لکھا تھا. ایک تو ہمارے پاکستان کا اردو میں شاعر شاہنامہ اسلام. تو ہم جا رہے تھے, ایک بورڈ دیکھا, اس پر لکھا ہوا تھا گورگان, یعنی یہ گورگان کی طرف گاؤں جا رہا ہے. تو مجھے کشف معجوب کی وہ بات یاد آئی. ڈاکٹر صاحب پھر سے گورگان پہنچ گئے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ 3 سلاسل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تک ہے, لیکن یہ بھی پڑھا ہے کہ 4 سلاسل مولا علی تک جاتے ہیں, نقشبندی بھی. اور وہ کس کے ذریعے سے؟ ابو القاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ. برفباری ہو رہی ہے, حضور کا صفحہ جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اس مسجد میں ایک صوفی بیٹھا ہے, اللہ کی ضربے لگا رہا ہے. وہ مسجد میں جب گئے, پرانی کچی مسجد تھی, چھت بھی بالوں کا تھا. برفباری ہو رہی ہے تو اس کا وزن چھت کے اوپر زیادہ ہو گیا. وزن کی وجہ سے اس کا ایک بالا ٹوٹ گیا, اور وہ صوفی لا الہ الا اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے. اس کا ایک جو بالا ٹوٹ گیا, اس کا تیز نوک اس کے سر پر لگا, اس صوفی کا, یعنی پھر بھی وہ لگا لا الہ الا اللہ. اس سے جو خون کا فوارہ سر سے زمین پر گرتا ہے, ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ عجیب سی بات ہے کہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کر رہا ہے, اس کے خون سے قدرتی زمین پر لا الہ الا اللہ لکھا جا رہا ہے. مجھے تقریر کا شوق نہیں ہے, میں کہتا ہوں بس ذکر ہی جو جانتے علماء موجود ہوتے حضرات کہتے ہیں کہ ارشاد ہو. کہتے میں حیران ہوں, یہ ہے وہ سلطان الاذکار کہ قطرے قطرے سے پھر عمل حق کی آوازیں شروع. میں نے شکاگو میں دیکھا کہ فصوص الحق حکم کا ترجمہ انگریزی میں بھی ایک لڑکی نے کی ہے. میں ساتھ لایا بھی, میں جس جگہ کی پوری دنیا سے تصانیف کی ساتھ لائی, شوق ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا. یہ ذکر الہی دوستو آپ نہیں سمجھ گئے, بلکہ جب آ جاؤ سرکار مجدد الفسانی قدس العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت فقیر کے دروازے پر جاؤ, اپنا علم, منصب, دولت, شہرت, عزت, وزارت, وہ سب اس کے دروازے کے پاس رکھ کر کے اپنے آپ کو عاجز بنا کے حاضر ہو جاؤ, تاکہ ان کو تیری پر ترس آ جاؤ, تیرے دل پر ملائے رحمت کر. کیونکہ جو ڈور کنویں میں خالی جاتا ہے تو کچھ بھر کر کے لے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی محترم حاجی منیر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ساری تکالیف لنگر ٹینٹ انتظام کر کے
ہمیں یہ موقع دے دیتا ہے کہ آج وہ بیٹھ جو اللہ رب رب کرو اللہ سلامت رکھے۔ میں نے گھوڑے کی سواری اپنے مرشد کے ساتھ ورچہ منڈی جہاں نمک کے کانے ہیں وہاں کیا تھا۔ جتنے بھی دوست حضور خالد سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جوانی کی صبح میری بھی آتی، تو حضرت صاحب نے فرمایا کوئی چھوٹا سا کمزور دے دے اس کو، پتہ نہیں جب میں بیٹھ گیا وہ جو میری گھوڑی تھی وہ سب سے آگے بھاگ رہی۔ اس علاقے میں 2 دن رہے۔ مقصد دوستو یہ ہے، حضرت صاحب نے چوری سفر میں تقریر نہیں فرماتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام حضور خواجہ صاحب کے ہاتھ پر لکھا تھا، اسی کے ہاتھ پر ہوا۔ دوستو جس کے ہاتھ پر جو کام لکھا ہے اسی کے ہاتھ پر ہوگا، حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھو وہ نورانی میاں کی بات آئی سیاستدانوں کے دور میں کہ میاں جلوس جا رہا ہے، ڈولی جا رہی ہے جنت کی طرف، تو جو قریب ہو کر کے اپنا کندھا دے ہی جاؤ۔ پچھلی مرتبہ یہاں ایک دوست نے حاجی صاحب کے گھر میں مجھے کہا کہ آپ فلانے فقیر کے پاس گئے تھے، میری ملاقات میری ہوئی تھی۔ تو سلسلہ عالیہ میں نقشبندیوں میں کچھ لطائف کی باتیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم کلی توجہ دیتے ہیں، لطائف کے چکر میں مرید کو ہم نہیں ڈالتے۔ ابتدائی میری ایام کی مسجد میں ختم خواجگان پڑا، محلے میں ایک نقشبندی درویش آ گئے اور اس نے کہا کہ کس لطیفے میں کام کروائے؟ وہ تعلیمی دور کا، میں نے کہا لطیفہ وہ جو ہنسانے والی ہو۔ ویسے مجھے خیال آیا کہ مشکل ہے تو ہمیں کچھ لطیفے کی بات نہیں سنائی۔ جمعرات کی میں سو گیا، حضرت صاحب خواب میں ملے رحمۃ اللہ علیہ، مجھے کہتا ہے کہ عبداللہ جان دیکھ سینے کی طرف دیکھ۔ میں جب دیکھ رہا ہوں، ایک تو یہ گول ٹیوب لائٹ لمبا ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، سائیکل کی پہیے کی طرف بھی ہے پوری سیدھی، اس میں مختلف رنگ ہے، سرخ، سبز، سفید، نیلا، اور میرا سینہ جگمگ کر رہا ہے۔ پچھلے سال میں نے مولوی صاحب کو جواب تو نہیں دیا، جنہیں حاجی صاحب کے بیٹھے میں بیٹھے، اگر وہ موجود ہو تو آج سن لو اس بات کو، وہ موقع نہیں تھا بات کرنے کا، معلوم کا طبیعت خراب رہتی ہے تو بات نہیں کر سکتا، اور ایک رنگ کی طرف نام میں نہیں لیتا۔ حضرت صاحب اشارہ فرمائیں کہ دیکھ اس کی طرف، دیکھ اس کی طرف۔ صبح ہوتا حضرت حافظ غلام محمد صاحب، وہ ویسے زمانہ جس کے لیے حضرت صاحب فرماتے تھے، ان کا وصال ہوا ہے۔ میں نے ان کو یہ سنائی، کہتا ہے مبارک ہو حضرت صاحب نے ایک ہی مرتبہ سارے لطیفے تمہارے روشن۔ شوق ہے کتب سے، علم سے، علماء سے، سیاحت سے، لیکن میں جب جاتا ہوں باتیں سارے بات کر کے کہ یہ اللہ کا بندہ ہو تو کچھ نظر کرم فرمائے، ورنہ ہمارے حضرت میں نے پوری دنیا میں تمام سلاسل کے بزرگوں کی خدمت میں حاضری ہو، اور اب بھی جاتا ہوں جب دورے پر پتہ چلتا ہے، ویسٹ انڈیز کی جزیروں میں بھی ہے، یہ حضرت واقعی فقیر تھے۔ ساری دنیا دیکھی، اچھے لوگ ہیں دنیا میں، اتنے اللہ کے بندے ہیں جیسے آسمان پر تارے ہیں، لیکن واقعی وہ فقیر تھے، نگاہ سے دلوں کے بدلنے والے، بہت دیکھے۔ پہاڑ میں ہم دورے پر تھے، کہتے تانگا لے آؤ، گھوڑا گاڑی لے آیا، مسلح اٹھایا،
لوٹا اٹھایا، شہر سے بالکل باہر گئے، عیدگاہ 10 وقت تھے، اس نے مصلی بچھایا، تازہ وضو کیا، شروع گئے۔ عبادت گزار بڑے تھے، ساتھ وہ تسبیح کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو دعانے مصروف تھے، مجھے یاد آیا وہ سن تو مجھے یاد نہیں، اتنا مجھے یاد ہے کہ صحرا سینا پر مصر میں قبضہ کر چکے تھے اسرائیلی، پتہ نہیں کون سا سن تھا، لڑائی کی بہت۔ میں نے گزارش کی کہ حضور صحرا سینا تو قبضہ کر گئے ہو، آپ پھر نفل پڑے، پھر کافی دیر دعا فرمایا، تو یقین جیسے مجھے کہتا ہے کہ لڑائی بند ہو گئی۔ رات کو خبروں میں جب بتایا کسی دوست نے، میں نے کہا مجھے صبح پتہ لگ گیا۔ یہ ہے غوثیت کا طاقت۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں لڑائی نہیں ہوگی، اور میرے آنکھیں بند ہونی ہے، ایک جگہ سے آگ اٹھے گی تو دوسری جگہ ہوگی، ایک جگہ سے بند ہوگا تو تیسری۔ اور آپ کا وصال ہوا، سن 65 کی پہلی لڑائی ہو گئی، ہندوستان میں حملہ کرتے ہیں۔ تو واقعی اپنے مت کے خوف سے اور بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے۔ وہ فرماتے تھے ختم خالدان ذکر ہو جاتا، فرماتے کہ دوستو تقریر کا مقصد ہے عمل کرو، وہ عملی طریقے سے ہماری تقریر ہو گئی، بس لنگر کھاؤ جاؤ آرام سے سو جاؤ تاکہ 3 بجے آج سے روڈ جاؤ۔ اور مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ اللہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جاؤ، تہجد کے لیے اٹھو، صبح کی نماز باجماعت پڑھ لو تو ساری رات کی عبادت ثواب اس سے ہے۔ تو دوستو ہزاروں کتابیں بھی نظروں سے بڑا شوق تھا مولانا روم کی مزار پر جانے کا، وہ اس لیے کہ اقبال بھی گئے تھے، اس کے بعد فارسی کلامات نے شروع کیا، اور وہاں سے جب آ رہے تو مٹی ساتھ لایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر میں یہ رومی سے مٹی بھی ڈالتے ہیں۔ پہلے لوگ جب کیا جرمنی سے استنبول آیا، پھر انقرہ گئے، پھر اس کے بعد پونیا گئے، بہت زیادہ یورپین آئے ہوئے تھے، مرد عورتیں مووی بنا رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں ان کے کیا تعلق ہے رومی کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے کہ مشہور ان کا کون سا وہ شیکسپیئر کا بہت زیادہ، لیکن جب رومی کو پڑھا اور علامہ اقبال نے مثنوی کا ترجمہ انگریزی میں کرا کے یورپ والوں تک پہنچا دیا تو اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ رومی کے سامنے شیکسپیئر تو کوئی چیز نہیں۔ صرف یہ کرنا تھا ذکر کی بات، عاشقہ اس نے تو بات کی، اس وقت ذہن میں آیا کہ آج دوستوں کو کچھ بات، یہ جو شجرہ پڑھا جاتا ہے اس کو بھی سن لو۔ ہم جب سلاسل طریقت کے لوگ ختم غوثیہ اور چشتیہ و نقشبندیہ اور شجرہ پڑھتے ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ کے جو شجر شریف کی بزرگان دین ہے، کچھ انڈیا میں ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ روس تاشکند سمرقند اس علاقوں میں ہیں، کچھ سعودی عرب میں ہیں، کچھ ایران میں ہیں۔ جس وقت شجرہ پڑھتے ہیں اور جس سلسلے کے مشائخ میں سے جس کا نام آتا ہے تو وہ چاہے روس میں ہو تو قبر سے اس کا نظر اس مجلس کی طرف ہو۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ اس لیے میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ اپنا 500 وظیفہ اور صبح و شام شجرہ پڑھ لیا تھا۔ میں نے بعض نقشبندی حضرات جو بہت بڑے صاحب علم لوگ بھی تھے، جامعہ گھر کے پارے تھے، جب کبھی ایسی ضرورت پڑتی تو ایک دوست کے کیسے جاتا شجرہ پڑھنے کے گھر آتا۔
تو جس مقام پر وہ بزرگ ہوتے ہیں تو اس کی نظر ان کی طرف ہو جاتی ہے، اس لیے ذکر میں لذت اور کیفیت اور شوق و ذوق پیدا ہوگا۔ بہرحال جسٹس عالی جناب منیر مغل صاحب، یہ جو دو منیر اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو واقعی 12 ہی بجتے ہیں، لیکن سکھوں کا دن میں 12 بجتے، مسلمانوں کے بعد اطراف میں 12 بجتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر پر استقامت بخشے، ریاکاری نام نمود ان کی روح سے محفوظ کرے۔ بس اسی پر میں